السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ گزشتہ رات گئے بشرا بیگم کو اڈیالہ جیل کے بجائے بنی گالہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے اوپر بہت سارے تجزیہ نگار بہت سارے اپنی اپنی تعویلیں پیش کر رہے ہیں، لیکن میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ جو لوگ میرے پرانے ویلاگس دیکھتے ہیں یا جو مجھے ٹویٹر پہ مسلسل فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آج سے 1 سال قبل میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب خان کے اوپر عمران خان پہ جب برا وقت آئے گا، اول تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ عمران خان پہ برا وقت آئے گا، تو جب عمران خان پہ برا وقت ہوگا تو 2-20 کا جو کردار ہے نا وہ بڑا انفرادی نظر آئے گا۔ 2-20 کا بڑا کردار آپ کو نظر آئے گا اور 2-20 کے حوالے سے آپ کو بڑی بڑی اہم خبریں ملیں گی۔ کچھ میں نے اس وقت باتیں بھی کی تھیں لیکن لوگوں کو بڑی ناگوار گزری کہ بزدار کو کیوں برا کہہ دیا یا کسی کے حوالے سے کیوں بات کر دی، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، جب تک سورج چاند رہے گا بزدار تیرا نام رہے گا۔ ہم نے تو یہ کہا تھا اس دن، اس کے بعد پھر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بھی یہ جملہ کہنا شروع کیا۔ آج عمران خان صاحب بھی ہیں اور بزدار صاحب کہاں ہیں دیکھ لیں آپ۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کچھ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان نے کہا تھا، کسی نے عمران خان نے نہیں کہا تھا کہ میری بیوی کو مصلی علیحدہ رکھا جائے، یا اتنے کوئی اچھے یہ لوگ نہیں کہ عمران خان کی بات کو مان لیں۔ بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا، تھوڑا سا انتظار کریں، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ بڑی خبریں آپ کو ملیں گی۔ بہرحال جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے وہ کہا ہے کہ جناب اڈیالہ جیل پر حملے کا خطرہ تھا اور بشرا بیوی کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے انہیں وہاں بھیج دیا گیا۔ اچھا، اڈیالہ جیل پہ اگر حملہ ہوگا تو عمران خان مر جائے تو ذرا آپ دیکھیں بات، ابھی کسی تجزیہ نگار نے اس سے بات نہیں کی، آپ کو خود نہ کسی نے ذہن میں یہ بات آئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے، جو نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں حملے کا خطرہ تھا اور اس بات کی ان کو سیکیورٹی رسک تھا، تو لہٰذا ان کو وہاں بھیج دیا۔ اگر اڈیالہ جیل پہ حملہ ہوتا ہے تو عمران خان مار دیا جائے، اس کے لیے کوئی بات نہیں کیونکہ وہ پلان ہے ان کا، لیکن یہ نہ مارے۔ تو اس سے زیادہ بس اب میں بات نہیں کہوں گا، آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے گا کہ کیا معاملات ہیں، کیا چل رہے ہیں، خود اپنے طور پہ دیکھیں۔ اچھا، دوسرا، 15 اہم سیاسی رہنماؤں کو جناب تھریٹ جاری ہوا، یہ بھی آپ نے خبر سن لی ہوگی، بڑی خبر ہے آج کی، مسلسل چل رہی ہے اور کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا۔ اب وہ 15 سیاسی رہنماؤں کو جو تھریٹ جاری ہوئے ہیں ان کو جناب پولیس کی سیکیورٹی دے دی گئی ہے اور ان کو زیادہ ان کی تحفظ کے لیے مطلب سیکیورٹی ایجنسیز فراہم کر دی گئیں، گارڈز دے دیے گئے۔ اچھا، وہی لوگ ہوں گے گارڈ، وہی پولیس ہوگی جو کہ عوام کی حفاظت کے لیے، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر بار کی حفاظت کے لیے، وہ اب سیاست دانوں کی حفاظت کریں گے۔ پہلے ہی آلریڈی آپ کے تو ویسے ہی تحفظ نہیں ملتا آپ لوگوں کو، عوام کو کہاں تحفظ ملتا ہے؟ چلتے پھرتے کوئی بھی آ کے گولی مار دیتا ہے، پرس چھین کے لے آتا ہے، ٹیلی فون چھین کے لے آتا ہے، کسی کی نہ گھر میں عزت محفوظ ہے، نہ روڈ پہ عزت محفوظ ہے، نہ دفتر میں محفوظ ہے، کہیں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو بچے کچھ سیکورٹی وہ بھی آپ سے لے لیں گے اور وہ بھی لے کے ان لوگوں پہ لگا دیں گے جو کہ سیاست کو بطور کاروبار استعمال کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور عوام کو جو ہے دہشت گردوں پہ چھوڑ دیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کی کیوں جا رہی ہیں؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نا کہ ریاست کی جو ہے نا ریٹ بنیادی طور پر ختم ہو چکی ہے، یہ بار بار میں کہتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے کے سارے، کوئی بھی ہو، پاکستان ترقی کرا، کوئی ترقی نہیں، پاکستان کی بطور ریاست ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ دنیا کی کسی ملک کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ الیکشن ہوتا ہو تو اس طریقے سے ہوتا ہو کہ جناب الیکشن کے اندر یہاں بھی تھریٹ ہے وہاں بھی تھریٹ ہے۔ 60 یعنی 60% سے زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ حساس ہیں۔ اگر ملک کے پولنگ اسٹیشن اتنے زیادہ حساس ہیں 60%، تو پھر ریاست کدھر گئی؟ کیا کر رہی ہے ریاست؟ صرف امریکہ کی غلامی کر رہی ہے ریاست؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے اور سوچنا ہوگا آپ سب کو۔ آج الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ہے، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہہ دیا تھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ منسوخ ہو جائیں گے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ الیکشن اب منسوخ نہیں ہوں گے۔ کل بھی میں نے کہا تھا لیکن لوگوں نے کہا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، لوگ کہہ رہے نہیں جی کل فیصل صاحب دیکھ لے گا یہ الیکشن منسوخ ہو جائیں گے۔ الیکشن منسوخ نہیں کریں گے۔ میرے ویلاگ کو ذرا غور سے سن لیا کریں، پورا سن لیا کریں تو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی اور اسکپ نہ کیا کریں۔ عمران خان کو سزا دینے کے لیے ان کو ایک منتخب حکومت کی ضرورت ہے،
ایسی منتخب حکومت جو کہ دھوکے سے، دھاندلی سے، فراڈ سے آئی ہوئی ہو، لیکن نام اس پر ہو منتخب حکومت۔ عبوری حکومت نے جو کیس بنائے ہیں اور جو کانٹے عمران خان کی راہ میں امریکہ کے کہنے پر پی ڈی ایم بچھا کر گئی ہے، اور ابھی تک اس کے اندر جو وہ کام کر رہی ہے، اس کو آئینی طور پر لیجٹیمیسی دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک منتخب حکومت چاہیے ان کو، اب وہ جیسی بھی آئے، کہ وہ آئے گی تو پھر عمران خان کے سزاؤں پر عمل درآمد ہوگا۔ یہ چھوڑ دیں ساری باتیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ لوگ ابھی بھی غلط باتیں کر رہے ہیں، عمران خان چھوٹ جائیں گے، وہ جج اڑا دے گا۔ جج، میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی بھی مجھے فی الحال ایسا کوئی جج نظر نہیں آتا جو خوف خدا رکھتا ہو۔ ججز سارے کے سارے مقتدر حلقوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ میری کوئی بات کیوں نہیں مانتے آپ لوگ؟ آج پشاور ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس، اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ہم انصاف نہیں دے سکے تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ تجزیہ نگار کیسے تجزیے کرتے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کر رہا ہے، اس کو کوئی ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اٹھا کے پولیس والے لے جاتے ہیں۔ اور جب دوسرے دن بلایا تو ہر سیکورٹی والا کہتا ہے جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا۔ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے جو نظر نہ آنے والا جو حکومت چلا رہا ہے؟ یہ سب کیا تماشے ہیں؟ یہ کس کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے نا خراب ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے، میں اپنے تجزیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ اب نہیں مانتے، بہرحال نہ مانے، ہمارا تو فرض ہے کہ صحیح بات کر کے ہم جائیں۔ 8 فروری کو بھی جو الیکشن میں کریں گے، دھاندلی کریں گے۔ اب 8 فروری کے اندر عوام کیا کرتی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی عوام کو نکلنا ہوگا، ہر صورت میں نکلنا ہوگا۔ اگر عوام نہیں نکلے گی تو پھر آپ یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ الیکشن میں تو دھاندلی ہوگی، صاف نظر آ رہا ہے جو کچھ مغرب کے کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ماضی کی، میں نے آپ سے کہا نا، ماضی کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ آج جو ہو رہا ہے نا عمران خان کے ساتھ، یہ ماضی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ایک جرنیل تھا، ایک سیاستدان تھا، انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو ایسا لیڈر جس کے پاس مینڈیٹ تھا، شیخ مجیب الرحمان، جس کے پاس مینڈیٹ تھا پبلک کا، اس کو انہوں نے بلڈوز کیا، پبلک کے مینڈیٹ کو بلڈوز کیا۔ کس نے کیا؟ ایک سیاستدان، ایک جرنیل۔ سیاستدان کون؟ نام بتا دیتا ہوں، بھٹو۔ جرنیل کون؟ یحییٰ۔ یہی ہوا تھا نا، نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک جرنیل، ایک سیاستدان، آج 2 سیاستدان ہیں۔ پہلے ایک تھا، آج 2 سیاستدان ہیں۔ ایک جرنیل ہے، 2 سیاستدان ہیں، دونوں امریکہ کے لیے کام کرنے والے، یعنی نواز شریف بھی اور زرداری بھی۔ تو پہلے کی بنسبت میٹھا اس مرتبہ زیادہ تیز ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تینوں مل کے بلڈوز کر رہے ہیں عوامی مینڈیٹ کو، عوام کی امنگوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو جب تک آپ نے خود نئی سیاست کے لیے کھڑے ہونا، بڑی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں 10 20 25 نکلیں گے تو یہ رون ڈالیں گے۔ میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، اور سندھ اور پنجاب کے لوگوں سے تو میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ مجھے، کیونکہ میں تو خود کراچی سے میرا تعلق ہے، طالب علمی سے بھی میں نے کراچی سے شروع کی تھی، سب کچھ دیکھا، کراچی صوبہ تحریک، تقسیم سندھ تحریک، سارے معاملات دیکھتا رہا ہوں، مجھے پتا، میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ سندھ کا وڈیرا اور پنجاب کا جاگیردار یہ انگریزوں کا غلام رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، یہ ہمیشہ انگریزوں کے غلام رہے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں، جب انگریز گیا تھا تو سارے کے سارے میں بتاتا رہا ہوں پوری تفصیل، یہ گورمانی اور خانوادے اور یہ قریشی اور ٹوانے اور یہ جتنے بھی ہیں نا، سارے کے سارے جاگیردار جو انگریزوں کے غلام تھے۔ اور اسی طرح سندھ کے اندر بڑے بڑے ایہڑ میہڑ اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، بھی لوگ، یہ ہمیشہ سے غلام رہے انگریزوں کے۔ انہوں نے کچھ نہیں، انہوں نے کبھی بھی مطلب انگریزوں کے آگے مخالفت نہیں کرنی۔ جو قومیں آزاد رہی ہیں، پشتون، پٹھان، افغان یا بلوچی آزاد قومیں، ان کو آج دبایا جا رہا ہے۔ کیوں دبایا؟ آج بلوچستان میں، کل میں نے کہا تھا نا کہ بلوچستان میں کے پی کے میں حالات کیوں خراب کیے جا رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ خوف کی فضا پیدا کی جا رہی ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے۔ اگر وہ بات کرتے ہیں تو بلوچوں کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں، خیبر پختونخوا سے بات اٹھتی تو کہتے ہیں آپ غدار ہیں۔
یہ واحد دو قومیں ہیں جنہوں نے کبھی انگریز کی غلامی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن پنجاب کے جاگیردار اور سندھ کے وڈیرے جاگیردار انہوں نے ہمیشہ انگریز کی غلامی کی ہے۔ تو میں ہمیشہ عمران خان سے کہتا تھا کہ آپ زیادہ جو کام کریں ادھر کریں، اس طرف توجہ دیں، لیکن عمران خان نے پورا زور پنجاب کی طرف رکھا۔ آج آپ دیکھ لیں نا، میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں، نواز شریف کی جلسوں میں کون جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا فوج کرتی ہے فوج کرتی ہے، نواز شریف کی جلسوں کے اندر فوجی ہیں۔ آج مریم نواز نے جو جلسہ کیا تھا اس میں کون سی کور تھی؟ بلوچ ریجمنٹ تھی، سندھ ریجمنٹ تھی، پنجاب ریجمنٹ تھی، کون سی ریجمنٹ تھی؟ 111 بریگیڈ تھی، کون تھے؟ سارے کے سارے پاکستانی عوام کے وہی لوگ، ڈرپوک۔ جلسے جو کر رہے ہیں اپنا پیپلز پارٹی کے، کون لوگ جا رہے ہیں اس میں؟ فوجی جا رہے ہیں کیا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میں فوج کو یہ نہیں کہتا کہ فوج قصوروار نہیں ہے، فوج قصوروار ہے، جرنیل کو ساری فوج نہیں، چند جرنیل قصوروار ہیں، لیکن سب سے بڑے قصوروار جو ہے وہ عام ہیں۔ جاتے کیوں ہیں؟ کیسے؟ جب معلوم تھا، ایک بات کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ یہ امریکن ایجنٹ ہے، امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، پاناما کا پیپر کا آ گیا تھا، زرداری نے بلیک واٹر کو، میں ہزار دفعہ باتیں، مجھے اچھا نہیں لگتا دوبارہ کہتے ہوئے یار، بلیک واٹر کو ایکسیس دی، تو کیسے لوگوں نے اس کو پھر اپنے درمیان برداشت کیا ہے لوگوں نے؟ قوم کا جذبہ کدھر ہے؟ زرداری آسمان پہ تو نہیں گھوم رہا، ہیلی کاپٹر لے کے تو سارا دن نہیں گھومتا، نواز شریف آسمان پہ تو نہیں رہتا، وہ جو ایف او یوز ہیں ان کے ساتھ تو نہیں رہتا، پیپلز پارٹی کے لوگ ایف او یوز کے ساتھ تو نہیں رہتے، رہتے تو آپ کے درمیان ہیں۔ سخت بات کرو تو کیوں نہیں آپ نے ان کا محاسبہ کیا؟ آپ نے تو ان کا محاسبہ نہیں کیا، نہیں کیا تو پھر دیکھا پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہ یار یہ کھوٹے سکے ہیں، کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے، امریکہ سے پیسے بھی لینے، امریکہ کے ساتھ انہوں نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، کھوٹے سکے نکال کے انہوں نے پھر دوبارہ چلا دیے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی جیب سے ان کھوٹے سکوں کو نکال کے ان کو سمندر میں پھینک دیتے تاکہ ان کے پاس سکہ ہی نہ ہوتا کوئی، لیکن نہیں، قوم کہتی نہیں جی نہیں، ٹھیک ہے جی صحیح ہے۔ مغرب کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ اتنا خوف پھیلا دو، اتنا خوف پھیلا دو کہ کوئی تمہارے گرد کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ کانفرنس ہے، وانفرنس ہے، کور کمانڈر کو چھوڑ دیجئے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، یہ کچھ نہیں ہے، ریاست ٹوٹل فلاپ ہو چکی ہے۔ یہ بیٹھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑا کام کر لیا، بڑا نام ہو گیا پاکستان کا، پتہ نہیں ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا پاکستان کا نام ہو گیا ہے۔ ایک ٹی ٹی پی آپ سے نہیں سنبھل رہی، ایک بی ایل اے آپ سے نہیں سنبھل رہی، انتہا پسند سندھی آپ سے نہیں سنبھل رہے، کراچی کے اندر وہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، بلوچستان کے اندر وہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، کے پی کے میں وہ مار دھاڑ ہو رہی ہے، لوگ لٹ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اگر ایسی ترقی ہے تو خدا کسی کو ایسی ترقی نہ عطا کرے کہ لوگوں کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم جب آئی تھی، میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم نے آنے کے بعد سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے قوانین بنائے جو 16 مہینے کی، یہ کہتے ہیں نا شہباز شریف، مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے اس شخص کو دیکھ کر اور لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آ کے عوام میں یہ شخص تقریر کرتا ہے۔ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے اور فضل الرحمان نے ملک کے ہر ادارے کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے قانون بنا دیے کہ ایکسیس دے دیا انہوں نے، کوئی بھی چیز ہر معاملے کے اندر جو ہے مطلب وہ چلے گئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ، میں ساری فوج کو نہیں کہتا، اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ جو مغرب کے لیے کرتا دھرتا ہیں، پورے پاکستان کی ہر چیز ان کے پاس چلی گئی ہے۔ صرف 4 لوگ ہیں اس وقت پورے 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کریں گے، 2 یونیفارم والے ہیں اور 2 بغیر یونیفارم کے سیاستدان ہیں، 4 آدمی۔ نا انصافی ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، عورتیں بند ہیں، بچے بند ہیں، بے گناہ جیلوں میں ڈالا جائے، انصاف اٹھ چکا ہے اور قوم خاموش ہے۔ آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا، افسوس ہے مجھے بہت کہ معاملات آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، سازشیں عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں اور لوگ آرام سے جناب بس ابھی بھی وہ اگلے جج کے پاس چلے جائیں گے، اگلا وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور تجزیے ہو رہے ہیں، تجزیہ نگار آ رہے ہیں، ٹی وی ٹاک شو ہو رہا ہے، ادھر دوسری طرف جناب سیاست کی چل رہی ہیں پینگیں۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدلیہ پہ بھروسہ ہے، آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں، عدلیہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بھروسہ کریں اپنے زور بازو کے اوپر اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، ورنہ آپ کو یاد ہے جو لوگ خاموش رہتے ہیں، وہ اونٹنی کو قتل کرنے والے، اشارتاً بتا رہا ہوں، 4 ہی لوگ تھے، ایک نبی کی اونٹنی کو قتل کرنے والے 4 لوگ تھے،
لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو پوری قوم پر آیا، اس لیے کہ قوم خاموش تھی۔ آج بھی قوم خاموش ہے۔ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ جو رکھتے ہیں نا نظر، اہل نظر، میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کا عذاب آئے گا، وہ کس شکل میں آتا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔